اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے، ایتھیسٹ ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو، تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ ایتھیسٹ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیسٹ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں. یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں. یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں. میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑی، نہ اللہ کو پڑی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا. یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے، ہم فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر. جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے، اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں. اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے، کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے، یہ وہ خود بتاتا ہے یا آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی، فرض کرو آپ نے کیا کر لی، میری دعوت کی، فرض کرو. اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے، مفتی صاحب کو برگر پسند ہے، مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے، تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، مشورہ چل رہا ہے. ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ. مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی، ٹھیک ہے، پھر بند ہو گئی. پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ. جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی، اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف؟ پیر صاحب نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا کھلا دے تو مجھے، اتنی شریف چیزوں کی ضرورت؟ مرغا ہو بھلے بغیرت ہو، وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے. تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی، کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے، ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے، مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی. میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا. مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا، اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے، پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے، جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں، پانی. بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا. ہر تھوڑی دیر یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں.
کھانے میں بہت تکلفات ہیں، یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے، معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. آرام کا خیال کرنا چاہیے، تکلف میں نہیں پڑتا. تکلف کیا ہے، آرام کیا ہے؟ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا، مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے، قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں، چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی، چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا، بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی، مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا، یہ مفتی صاحب دال چاول، یہ فلانا بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتے. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک سے تل ملا رہے ہیں، پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار، کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں، چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے، سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں، اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے، کسی کا بھی تکلف نہیں. تکلف کیا ہے، آپ نے بھائی بنا دیا، یہ بھنڈی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، رکھ دی. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا، مندھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آنکھیں ہیں ہماری، نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا، اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے. میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی، آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا، میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا. میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے، بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے، پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے، فری میں کھلا رہے ہو، تو اب ہماری مرضی یار، جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے، دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے، بیٹھتے ہی بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے، بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے، بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں، ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا. کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے، میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا، میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے، واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے، لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار، اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے، یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے، پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کہ آ ہی نہیں رہا، آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت، یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں، انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی، اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے. خیر اتنا نہیں کرو، اس کو بس بتا دو کہ یہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے؟ اللہ کو